حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مأمور فرمایا۔ ایک رات اچانک ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس چور نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بہت مشکل میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی فریاد پر ترس آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کل رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کہا کہ میں سخت ضرورت مند ہوں اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ کل رات دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے اس ارشاد کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں رات کو اس کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی رات وہ دوبارہ آیا تو میں نے اس کو پھر سے پکڑ لیا اور کہا، اس بار میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ لیکن ایک بار پھر اس نے التجا کی، مجھے جانے دو، میں بہت غریب ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں، میں پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر ترس آیا، اسے جانے دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، اس بار رات کو تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی اشد ضرورت اور اپنے بچوں کے بارے میں وہی التجا دہرائی تو میں نے اسے جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر لوٹ کر آئے گا۔ تیسری رات میں چکنا رہا۔ جب وہ دوبارہ آیا اور چوری کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ یہ تیسری بار ہے، ہر بار تم واپس نہ آنے کا وعدہ کرتے ہو، تم پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہو۔ اس چور نے کہا، اگر تم مجھے اس بار جانے دو تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دوں گا جو تمہیں اللہ کی طرف سے نفع بخشیں گے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، جب تم سونے کے لیے جاؤ تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا اور صبح تک ہر طرح کے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ نسخہ بتانے پر میں نے اسے جانے دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کل رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے اور مجھے یقین دلایا کہ اللہ ان کے ذریعے مجھے فائدہ دے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا، اس نے مجھے کہا کہ سونے سے پہلے یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا سے آخر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھ لیا کرو۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اللہ میری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان میرے قریب نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے تم سے سچ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ 3 رات کو تمہارے پاس کون آتا رہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نفع بخش علم جہاں سے بھی ملے اسے قبول کیا جائے، چاہے وہ دشمن سے ہی کیوں نہ ملے، جب تک وہ صحیح اور قرآن سنت کے مطابق ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں رہنے، اس کی رحمت حاصل کرنے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی کو باقاعدگی سے حفظ اور پڑھے۔